اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ رمضان پہ مولانا کا بہترین خطبہ آپ نے سماعت فرمایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا کے دروس خطبات اور کسی بھی موضوع پر جب آپ کے بیان آتے ہیں الحمدللہ اس کا بڑا پورا سا انداز ہم پر ہوتا ہے اور یہ کافی مقبول بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارا پروگرام کافی عرصے سے چلتا رہا ہے۔ شیخ کے ساتھ ہر رمضان میں اور ہر بقرعید حج سے پہلے 2 پروگرام سوال جواب بھی کرتے ہیں اور اس کی اتنی مقبولیت ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ پروگرام پھر کب ہوگا۔ اس کے اندر جو سوالات آتے ہیں وہ ریپیٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کی مناسبت سے اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، چونکہ سوالات کو ریپیٹ کر لینا تو ریکارڈنگ میں تو ان لوگوں کی آواز نہیں آئے گی، تو آپ خالی ریپیٹ کر لینا۔ جیسا کہ کہا تھا کہ تم میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، خاک مرا کے دیوار و در کو جلا دو۔ جس کھیت سے کسان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلا دو۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کارپوریٹ ورلڈ میں جو ہم لوگ کام کرتے ہیں اور دوسرے لوگ کام کرتے ہیں وہ معاوضے نہیں ملتے ہیں جس کے خدا ہوتے ہیں۔ غربت اور ایک مایوسی سوسائٹی میں آتی ہے، لیکن فریضہ زکوٰۃ کا جو الحمدللہ دین اسلام میں جو لیا ہے ایک آکسیجن اور ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کرتا ہے۔ اس میں کوتاہی اور اس میں لاپرواہی ہماری سوسائٹی کی برداشت نہیں ہو سکتی، لیکن علماء کے ذریعے ان کی بارہا کئی مرتبہ ان کی جو ہے نشاندہی اور ان کے خطبات کے ذریعے ان کو معلوم ہوتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو کس طرح دینا چاہیے۔ آئیے ہم اسی پہلو پر جیسے آگے چلتے ہیں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ سوال موضوع پہ کریں، مختصر کریں، اور ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ کافی سوالات ہیں اور اس نسبت سے میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ جواب چھوٹا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوال جو ہم لے سکیں۔ یہ سوال آپ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں، بہت ساری زبانیں جو آپ لوگ کامن جو آپ کی جو جاننے لکھنے کی جو آپ کے پاس صلاحیت ہے اس سے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ دوسری چیز اہم یہ ہے کہ بہنوں کے پاس، خواتین کے پاس کے بچوں کے ذریعے چیز پہنچائی جائے گی۔ آپ اپنا سوال درج کر کے یہاں تک پہنچا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے والنٹیئرس ہر یہاں مجھے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کو اشارہ کیجیے، وہ پین اور پیپر لے کر اپنے پاس آئیے، آپ اس پہ اپنا سوال لکھیے کسی بھی زبان میں، انشاءاللہ ہم تجربہ کر کے مولانا تک پہنچائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ پچھلے کئی سالوں سے ہماری یہ روٹین ہے کہ ہم رمضان المبارک میں ایک مجلس ضرور قائم کرتے ہیں جس میں زکوٰۃ کے احکام و مسائل کے متعلق سوال و جواب ہوتا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں مختصر گفتگو، کیونکہ اہم چیز آج آپ کے سوالات ہیں۔ تو اس سے پہلے زکوٰۃ جو ہے یہ دین اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی دین کی عمارت جن ارکان پہ قائم ہے، جن پلرز پہ قائم ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ جیسا کہ نماز ادا کرنا ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا بھی دین اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة،
وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کرتے رہے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم ونورہم لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو تم زکوٰۃ ادا کرو گے اللہ رب العزت کی رضا کو طلب کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو تم زکوٰۃ ادا کرو گے، فرمایا فاولئک هم المضعفون، ان کو کئی گنا زیادہ مال ملے گا، ان کے موجودہ مال کے اندر بھی برکت آ جائے گی، اور اللہ رب العزت زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت مال عطا کرے گا۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی کے ساتھ ایک تو مال پاک ہوتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ایک تو مال کی تطہیر ہوتی ہے، مال پاک ہوتا ہے، اور دوسرا انسان کے نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر جو لالچ ہے، انسان کے اندر جو بہت ساری بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی صفائی ہو جاتی ہے، انسان ان بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ وہ زکوٰۃ کے ذریعے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، نفسانی جو امراض ہیں ان سے بھی، اور اسی طرح مال جو ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اور مال کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے، مال کے اندر برکت بھی آتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ اور زکوٰۃ اتنا اہم رکن ہے دین کے ارکان میں سے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، یہ لوگ جو ایک رسی اگر زکوٰۃ کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے، اور مجھے وہ رسی زکوٰۃ کے طور پر ادا نہیں کریں گے تو میں ان سے قتال کروں گا، ان سے جنگ کروں گا۔ یعنی اعلان جنگ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن لوگوں کے خلاف؟ مانعین زکوٰۃ کے خلاف، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا کتنا، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور کتنی اس کی عظمت ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے، کتنی قدر و منزلت ہے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ بات یاد رکھنا، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اپنے مال کی، چاہے وہ سونا چاندی ہو، چاہے وہ یہ کرنسی کی شکل میں اس کے پاس کیش پیسے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں جن کا نصاب پورا ہو جائے، چاہے وہ زرعی پیداوار ہو، زمین سے نکلنے والی پیداوار، چاہے وہ تجارتی ساز و سامان ہو، جو شخص مال کی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہی مال قیامت کے دن اس کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا، کہ اسی مال کی تختیاں بنائی جائیں گی، اور اسی مال کی تختیاں بنا کر ان تختیوں کو، پلیٹوں کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کی پیٹھ کو اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ خزانہ، یہ ہے وہ مال جس کو تو سنبھال کے رکھتا تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ تو اس طرح اسی مال کے ساتھ تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے انسان کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور زکوٰۃ جیسے ہی فرض ہو تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، دو سوال آئے ہیں، یہ متعلق ہے اسٹاکس اور شیئرس کے، جو شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہوتا ہے۔ اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا انویسٹمنٹ ویلیو پہ زکوٰۃ دی جائے گی یا مارکیٹ ویلیو پہ؟ جیسے شیئر خریدا ہے کچھ پیسوں پر اور بعد میں اس کی ویلیو بڑھ گئی، مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی ہے، تو زکوٰۃ کیا مارکیٹ ویلیو پہ دی جائے گی یا جو انویسٹ کیے ہیں انیشلی وہ انویسٹمنٹ پہ دی جائے گی؟ آپ یہ سوال کیا گیا ہے، اگرچہ آپ نے سوال سن لیا ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ اسٹاک ایکسچینج میں جو لوگ شیئرز کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ ان کی زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ شیئر جو آپ نے خرید رکھے ہیں انویسٹمنٹ کی نیت سے، کہ یہ شیئر جو ہیں آج آپ نے خریدے، کل جب ان شیئرز کی قیمت بڑھے گی، ویلیو بڑھے گی، تو آپ ان کو بیچ ڈالیں گے اور آپ پروفٹ کمائیں گے، پیسہ کمائیں گے۔ تو جب ان شیئرز کو خریدے ہوئے سال پورا ہوگا تو ان شیئرز کی جو کرنٹ ویلیو ہے، کرنٹ ویلیو، قیمت خرید نہیں، جس قیمت میں آپ نے یہ شیئرز خریدے تھے اس قیمت میں نہیں، بلکہ آج اگر آپ کا سال پورا ہوا، آج آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے ان شیئرز کی،
تو آج دیکھیں گے کہ کرنٹ ویلیو کیا ہے ان شیئرز کی، تو اس حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی۔ بیوی اپنے جہیز میں جو گولڈ سونا اپنے ماں باپ کے گھر سے لاتی ہے، اس سونے پر زکوٰۃ بیوی ادا کرے گی یا اس کا شوہر؟ عورتیں جو گولڈ اپنے ماں باپ کی طرف سے لے کے آتی ہیں شادی کے موقع پہ، تو اسی گولڈ کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ کیا اس گولڈ کی زکوٰۃ عورتیں ادا کریں گی یا ان کے شوہر ادا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گولڈ ان کے ماں باپ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے، نہ کہ ان کے شوہروں کو دیا گیا ہے۔ کیا خیال ہے، یہ گولڈ عورتوں کو دیا جاتا ہے یا ان کے شوہروں کو دیا جاتا ہے؟ جی، ان کی وائف کو دیا جاتا ہے، عورتوں کو دیا جاتا ہے، شوہروں کو تو نہیں دیا جاتا نا کہ یہ سونا آپ رکھ لیں آپ کے لیے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ گویا کہ یہ گولڈ دیا جاتا ہے عورتوں کو ان کی شادی کے موقع پہ، اور ان کو اس گولڈ کا مالک بنا کے بھیجا جاتا ہے کہ یہ گولڈ آپ کا، آپ اس کی مالک ہیں۔ تو اس گولڈ پہ اس کے خامند کا کوئی حق نہیں ہوتا، اس کے شوہر کا کوئی حق نہیں ہوتا، لہذا اس گولڈ کی زکوٰۃ بھی کون ادا کرے گی؟ وہی اس کی مالکن، جو اس گولڈ کی مالکن ہے وہی ادا کرے گی، وہی اس کی ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن اگر پوچھ گچھ ہوگی تو عورت سے ہوگی، نہ کہ عورت کے شوہر سے ہوگی کہ بھئی تم نے اپنی بیوی کے گولڈ کی زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی تھی، شوہر سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لہٰذا عورتیں ہی اپنے گولڈ کی زکوٰۃ ادا کرنے کی پابند ہیں شرعی طور پر۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر ان کے شوہر اپنی خوشی سے ان کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ان پر شرعی طور پر یہ پابندی نہیں، یہ فرض نہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے زیورات کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ کیش یا سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے بینک میں، کیا اس پر 1 سال گزرنا ضروری ہے یا 1 سال کے اندر دینا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ میں آپ نے اگر پیسہ رکھا ہے تو پہلے تو یہاں وضاحت ضرور بنتی ہے کہ آج کل جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں نا، تو ان میں سود دیا جاتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بزنس کر کے وہ آپ کو پروفٹ دیتے ہیں، ان کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم بزنس کرتے ہیں آپ کے پیسوں کے ساتھ اور آپ کو پروفٹ دیتے ہیں، لیکن وہ پروفٹ فکس کر دیا جاتا ہے، اتنا پروفٹ آپ کو دیا جائے گا، چاہے ہمیں پروفٹ زیادہ ہو، چاہے کم ہو، چاہے نہ ہو، چاہے ہمیں نقصان بھی کیوں نہ ہو، تب بھی آپ کا اتنا پروفٹ جو ہے وہ فکس ہے۔ میرے بھائیو، یہ پروفٹ نہیں ہے، یہ دوسرے الفاظ میں یہ سود ہے۔ تو اس قسم کے جو سیونگز اکاؤنٹس ہیں، ان کے اندر پیسہ رکھ کر پیسہ کمانا یہ درست نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ کیا گیا ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسہ پڑا ہے اس کی زکوٰۃ، جی اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سال گزرنا ضروری۔ آج آپ نے وہ پیسہ اکاؤنٹ میں رکھا ہے، کل یعنی جب یہ سال پورا ہوگا، اگلے سال اسی تاریخ کو جب سال پورا ہوگا تو اس پیسے کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہاں جی، کیش لون پہ لیا گیا ہے، کیا اس لون پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ بینک سے لون لیا گیا ہے، کسی سے قرض لیا گیا ہے، ہاں جی اور وہ پیسہ ان کے پاس ہے، جی، اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ ہاں جی، کسی سے آپ نے قرضہ لیا، کسی فرد سے یا کسی بینک سے آپ نے قرضہ لیا، لون لیا، تو کیا اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی؟ نہیں، اس کی زکوٰۃ آپ کو نہیں ادا کرنی، اس کی زکوٰۃ اس کے ذمے ہے جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے، جس سے آپ نے قرضہ، جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے، یہ پیسے واپس اسی کے پاس جانے ہیں، ان پیسوں کا مالک وہی ہے، آپ کے پاس تو قرضہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر قرضے کا بوجھ بھی ڈالا جائے پلس آپ کے اوپر زکوٰۃ کا بوجھ بھی ڈالا جائے، نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ جو آپ کو قرضہ دے کر آپ سے اس قرضے کی زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی ان پیسوں کی زکوٰۃ بھی تو نے ادا کرنی ہے، تو سیدھا سیدھا یہ سمجھ لے کہ وہ آپ سے سود کا مطالبہ کر رہا ہے، 100% یہ سود ہے۔ گویا کہ کان سیدھے ہاتھ سے نہیں پکڑ رہا، الٹے ہاتھ سے پکڑ رہا ہے۔ وہ سیدھا سیدھا آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو اتنا قرضہ دے رہا ہوں، 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں، مجھے اتنا سود چاہیے، وہ سیدھا سیدھا آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہر سال جب تک آپ یہ پیسے مجھے واپس نہیں کرتے، آپ نے ان 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ گویا کہ جو 2.5% ہے، یہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ زکوٰۃ نہیں بلکہ یہ سود کی ریشو ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینے والا لون دینے والا، قرض دینے والا جو شخص ہے،
وہ جس کو قرض دے رہا ہے اس سے اس پیسے کی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ خود اس بات کا پابند ہے کہ اس نے جو قرضہ دیا ہے اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ہاں جی مولانا اس میں اگر یہ لون لکھا ہے، اگر انہوں نے کسی بینک سے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے اگر لون لیا ہے تو اس پہ کیسے؟ جی بالکل، اگر آپ نے بینک سے بھی قرضہ لیا ہے تو اس پیسے کی زکوٰۃ آپ کو ادا نہیں کرنی ہے، اس پیسے کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لون ہے، وہ قرض ہے، آپ کے اوپر اس کا بوجھ ہے، تو اس بوجھ کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس کی زکوٰۃ وہ بینک ادا کرے، وہ کمپنی ادا کرے، وہ شخص ادا کرے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ ذمہ داری نہیں۔ پراپرٹی لی گئی ہے اس کو بیچنے کے مقصد سے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ پراپرٹی خریدی گئی ہے بیچنے کی نیت سے، تو وہ پراپرٹی جو آپ خریدتے ہیں اپنی رہائش رکھنے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے، رہائش رکھنے کے لیے جو آپ پراپرٹی خریدیں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں کی کیوں نہ ہو۔ آپ نے اپنا گھر بنانے کے لیے پراپرٹی خریدی، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا آپ نے اپنے بچوں کا گھر بنانے کے لیے، فرض کریں آپ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک پلاٹ خرید کے رکھ دیا کہ یہ بیٹا جب بڑا ہوگا تو یہ اپنا گھر اس پلاٹ کے اندر بنا لے گا، تو اس قسم کے جو پلاٹس ہوتے ہیں نا، ذاتی ضروریات کے لیے جو خریدے جاتے ہیں، جو ذاتی ضروریات کے لیے جو پراپرٹی خریدی جاتی ہے اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں جو سوال ہوا ہے کہ بیچنے کی نیت سے آپ نے پراپرٹی خریدی ہے، انویسٹمنٹ کی نیت سے کہ آج آپ نے خریدی، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 کے بعد، 10 کے بعد جب اس کی ویلیو بڑھ جائے گی تو آپ اس کو بیچیں گے، بیچ کے آپ پروفٹ کمائیں گے، تو اس پراپرٹی کی آپ کو ہر سال کرنٹ ویلیو پہ، قیمت خرید پہ نہیں، جس قیمت پہ آپ نے اس کو خریدا نہیں اس پہ نہیں، بلکہ آج جب سال پورا ہو گیا، آج مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کی کتنی قیمت بنتی ہے، اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ کیا اپنے بھائی یا بہن فیملی ممبر کو دیا جا سکتا ہے؟ جی زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، یعنی کن کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان میں سے آپ نے کس کو زکوٰۃ دینی ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں اور وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، آپ انہی کو زکوٰۃ دیں۔ سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کا حق کن کا ہے؟ آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں گے، آپ کو دگنا اجر ملے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہذا کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کو اگنور نہ کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو نظر انداز نہ کریں۔ زکوٰۃ نکالتے وقت آپ جائزہ لیں، اپنے خاندان کے اندر، اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر، اور ایون دور کے رشتہ داروں کے اندر بھی آپ جائزہ لیں کہ کون کون ہیں جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے سفید پوش ہوتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتے کسی سے، اور وہ اس میں اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ میں کسی سے زکوٰۃ کا مطالبہ کروں، لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو مجبور لوگ ہوتے ہیں، اپنی قریبی رشتہ داروں کے اندر ان کو ڈھونڈ کر، ان کے گھر میں جا کر آپ چپکے سے ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں، بغیر بتائے ان کو دے دیں، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو اپنے جو، جہاں تک یہ سوال ہے، ضرورت مند ہے، محتاج، ان کے اوپر قرضے کا بوجھ ہے، کوئی چٹی پڑ گئی ہے یا کسی قسم کا ان کے اوپر بوجھ ہے، تو اپنے بہن بھائیوں کو اس بوجھ سے نکالیں اور ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ ہاں جی، جس گھر میں رہ رہے ہیں یا جو اور گھر میں جو کرائے کی جو انکم آ رہی ہے، اس انکم پہ کس طریقے سے زکوٰۃ؟ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس گھر کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ گھر چاہے وہ کتنا مہنگا کیوں نہ ہو، کروڑوں کا گھر ہو، آپ کی رہائش کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن آپ نے اگر کوئی گھر رینٹ پہ دیا ہوا ہے، کوئی فلیٹ آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ نہیں آپ کے اوپر۔ ہاں اس سے جو رینٹ آ رہا ہے، تو وہ رینٹ اگر ہر مہینے وہ آپ کے جو اخراجات ہیں، جو خرچے ہیں، ان خرچوں کے اندر اگر وہ خرچ نہیں ہو رہا بلکہ سیونگز میں جا رہا ہے وہ رینٹ، تو پھر سال کے آخر میں اس رینٹ کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر وہ رینٹ ساتھ ساتھ خرچ ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ ہاں جی، کیا زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو حج یا عمرے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو مصارف زکوٰۃ ذکر کیے ہیں، ان کے اندر اللہ نے فرمایا وفی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ کے پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ اب اللہ کا راستہ ہے کیا؟ اللہ کے راستے سے دو چیزیں مراد ہیں۔ ایک تو جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ یعنی مجاہدین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، جنگی ساز و سامان کو خریدنے کے لیے یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو فی سبیل اللہ ہے وہ کیا؟ وہ یہی حج و عمرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کو فی سبیل اللہ قرار دیا ہے، تو لہٰذا جو شخص حج کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، عمرہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیں تاکہ وہ حج کا فریضہ ادا کر لے، تاکہ وہ جو واجب عمرہ ہے وہ ادا کر لے۔ تو اس سلسلے میں حج زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تولے سونا ہے اور 3 تولے سونے کی جو قیمت ہے وہ نصاب کے حساب سے چاندی کے حساب سے بڑھ جاتی ہے، کیا اس کا زکوٰۃ دینا؟ نہیں، نصاب جو ہے زکوٰۃ کا نصاب پورا نہیں ہے۔ سونے کا بھی زکوٰۃ کا نصاب ہے، چاندی کا بھی زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ کم از کم سونا کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے یا 85 گرام کم از کم سونا ہونا چاہیے جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر اس سے کم ہے یعنی 7.5 تولے کی بجائے 7 تولے ہے یا اس سے کم ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ 3 تولے سونا موجود ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ اتنی بنتی ہے کہ جو چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولے، اس کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ نہیں کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونے کا نصاب کمپلیٹ نہیں، مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح چاندی کا معاملہ ہے، اگر چاندی کا نصاب پورا نہیں ہے، چاندی کا نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی نہیں، 52 تولے ہے، 51 تولے ہے، 50 تولے ہے یا اس سے کم ہے اور نصاب پورا نہیں، تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ایک نکتہ ہے، اس کو آپ توجہ سے سنیے گا۔ یہ جو کرنسی ہے نا، کرنسی چاہے وہ دینار ہو، روپیہ ہو، درہم ہو، ڈالر ہو، کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی کرنسی ہو، آپ کے پاس اگر فرض کر لیں کہ آپ کے پاس سے 40 تولے چاندی ہے اور آپ کے پاس اتنا کیش ہے کہ اس کیش کے ساتھ اگر چاندی خریدی جائے تو چاندی کا نصاب کمپلیٹ ہوتا ہو، تو اس صورت میں چاندی پلس کیش ان دونوں کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کرنسی جو ہے اس کے لیے جو معیار بنایا گیا ہے وہ چاندی کو بنایا گیا ہے کہ چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر، چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولے۔ 52.5 تولے کی قیمت آج کتنی ہے؟ وہ آج آپ مارکیٹ ویلیو کے مطابق آپ نکال لیں کتنی قیمت بنتی ہے۔ تو جتنی قیمت بنتی ہے اتنی کرنسی اگر آپ کے پاس سال بھر رہی تو آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ خلاصہ یہ ہے، مجھے چونکہ کہا گیا کہ سوال کا جواب مختصر دینا ہے تو میں مختصر اچھے سے دے نہیں، وہ بعض اوقات نا وہ مسئلے کی وضاحت کے لیے مجھے ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے۔ اچھا جی، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس چاندی ہو لیکن چاندی کا نصاب کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کیش اتنا موجود ہے جو سال بھر آپ کے پاس رہا کہ اس کیش کے ساتھ اگر چاندی خریدی جائے تو چاندی کا نصاب کمپلیٹ ہوتا ہو، تو آپ کو یہ چاندی، حالانکہ جس کا نصاب پورا نہیں ہے، لیکن اس چاندی کے ساتھ اس کیش کو ملا کر اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ ہاں جی، ویسے ہی گولڈ کا بھی ہے؟ نہیں، گولڈ کا ایسا نہیں ہے۔ ہاں جی، کیا زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کے شادی کے اخراجات برداشت کیے جا سکتے ہیں؟ خصوصاً قریبی رشتہ داروں کی جو شادیاں، غریب رشتہ دار ہیں ان کی شادیوں کے اخراجات لے سکتے ہیں کیا زکوٰۃ؟ کس کی شادی، لڑکا یا لڑکی؟ یہ حاجی بتا رہے ہیں 20۔ ہاں، یہ وضاحت کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک لڑکی کی شادی کا تعلق ہے تو لڑکی کی شادی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں یہ مسئلہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ لڑکی کی شادی کا 1 روپے کا بوجھ بھی لڑکی کے ماں باپ کے بوجھ بھی، سینکڑوں دینار یا ہزاروں دینار تو دور کی بات ہے، 1 روپے کا بوجھ بھی ماں باپ کے اوپر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی کو حق مہر کس نے دینا ہے؟ لڑکے نے دینا ہے، اور گھر کی جتنی ضروریات ہیں
وہ کس نے میسر کرنی ہے، کس نے دینی ہے لڑکی کو؟ وہ لڑکے نے دینی ہے۔ گھر کی ضروریات وہ لڑکے نے دینی ہے۔ یہ ہمارے سماج کی ایک بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے۔ یہ الفاظ مجھے کہنے دیں کہ لڑکے والوں کی طرف سے باقاعدہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، بے شرمی کے ساتھ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، لڑکے والوں کی طرف سے، کہ بھئی ہم شادی تب کریں گے جب آپ اپنی بیٹی کو جہیز کا سامان دے کر، بلکہ ٹرک بھر کے لاد کر آپ اس کو بھیجیں گے، اور اتنا نہیں بلکہ آپ ہمارے بیٹے کو اتنے پیسے بھی دیں گے، ہمارے بیٹے کو بائک بھی لے کے دیں گے، ہمارے بیٹے کو گاڑی بھی لے کے دیں گے، تب ہم آپ کی بیٹی سے شادی کریں گے۔ یقین مانے یہ اتنی بڑی بغیرتی ہے کہ اس سے بڑی بغیرتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں معذرت چاہتا ہوں ان الفاظ کے اوپر۔ اس میں یہ جو غریب ہے وہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں کہ چلو جو بار آتی ہے پھر کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اب دیکھیں آپ کے سوال کے اندر کئی اور چیزیں آ گئی ہیں۔ براتیوں کی فوج ظفر موج، اور ان کے کھانے کا بوجھ بھی کس کے اوپر؟ لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ کے اوپر۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ جو چیزیں دیکھیں معاشرے کے اندر جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں وہ اسلام کے مطابق تو نہیں ہے نا۔ ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے، اسلام کو ہم نے اس معاشرے کے مطابق نہیں ڈھالنا میرے بھائیوں۔ یہ نقطہ سمجھے میرے بھائیوں، ہم نے خود اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، نہ کہ اسلام کو ہم نے تبدیل کرنا ہے سماج کے اندر پھیلی ہوئی بیماریوں کی خاطر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں مختصر طور پر پھر وہ بات پھیل جاتی ہے کہ مختصر طور پر یہ ہے کہ لڑکی کی شادی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر لڑکا ضرورت مند ہے، محتاج ہے، وہ ایون حق مہر بھی نہیں دے سکتا ہے، اس شادی کے جو ضروری خرچے ہیں وہ پورے نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں تاکہ وہ حق مہر دے کر، تاکہ ضروری جو خرچے ہیں شادی کے وہ پورے کر کے وہ پاک دامن زندگی گزار سکے، پاکیزہ زندگی گزار سکے اور وہ برائی سے بچ سکے۔ تو کسی کو برائی سے بچانے کی خاطر، کسی کو بے حیائی سے بچانے کی خاطر آپ اگر اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں کہ یہ اسلام کے طریقے کے مطابق شادی کر کے پاکیزہ زندگی گزارے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی چلیں جی۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور بھائی کے پاس کافی پراپرٹی اور جو ہے پیسہ ہے، لیکن وہ سارا پیسہ جو ہے بچوں کے 18 سال کے ہونے تک بلاک کر دیا گیا ہے۔ کیا اس دوران 18 سال تک چچا یا ابو وغیرہ خالہ وغیرہ جو ہے زکوٰۃ کے پیسے سے ان بچوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں؟ گاڑی کا اعلان کرتے اس نے بلاک کیا۔ اچھا اس نے بلاک کیا؟ اچھا یہ گاڑی ہے جس کا نمبر ہے 83411، یہ پراڈو ہے 83411۔ اس نے کسی گاڑی کو بلاک کیا ہوا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ چلے جائیں اور اپنی گاڑی ہٹا لیں۔ اچھا میں نے بھی ویسے نا آج بائی دا وے آج میں نے بھی ایک گاڑی بلاک کی ہوئی ہے، ابھی تک مجھے کوئی کال نہیں آئی، ویسے میں نے حالانکہ اپنا نمبر وہاں پر رکھا ہوا ہے، تو وہ چونکہ میری جگہ ہے، مطلب میری کا مطلب میں نے خریدی ہوئی نہیں ہے، وہ امام کی جگہ ہے، امام مسجد کی جگہ ہے، تو میں چونکہ لاسٹ ٹائم پہ آتا ہوں، اگر وہاں پر وہ گاڑی کھڑی ہوگی، جگہ کسی نے اگر انگیج کر لی ہے، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اس کی گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی کر کے اس کو بلاک کروں تاکہ اس کو آئندہ کے لیے سمجھ آ جائے۔ تو اس گاڑی کا نمبر ہے 96030 کسی بھائی کی گاڑی ہے نا، تو وہ سمجھ لیں کہ ان کی گاڑی کو میں نے بلاک کیا ہوا ہے۔ اچھا جی سوال کیا تھا؟ خوش قسمت ہے وہ شخص۔ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بچے ابھی یتیم ہو گئے ہیں، لیکن بھائی کے پاس پراپرٹی پیسہ وغیرہ کافی انہوں نے چھوڑ کے گیا ہے بچوں کے لیے، لیکن بچے جب تک 18 سال کے نہیں ہوتے وہاں پر جو ہے ان کا ساری جو ہے پیسہ وغیرہ جو ہے بلاک کیا گیا ہے۔ جی تو کیا 18 سال تک ان کے قریبی رشتہ دار چچا ماموں خالہ پھپھو وغیرہ جو ہے اپنی زکوٰۃ سے ان بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں؟ جی یہ یتیم بچوں کے حوالے سے سوال ہے کہ ان کا باپ جب مرا تو اس نے اپنے پیچھے پراپرٹی چھوڑی، لیکن شاید وہاں کے لاء کے مطابق اس پراپرٹی کو سیل کر دیا گیا جب تک کہ یہ بچے بالغ نہیں ہوتے، یہ جب تک 18 سال کے نہیں ہوتے، جب تک 18 سال کے نہیں ہوتے اس وقت تک ان کی پراپرٹی کو سیل کر دیا گیا ہے۔
اب یہ جو بچے ہیں یتیم بچے، اب ان کے لیے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنے تعلیمی خرچے پورے کر سکیں، اپنے باقی جو دیگر ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں، تو کیا ان یتیم بچوں کی کفالت زکوٰۃ کے پیسوں کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ جو اس سے ان بچوں کے یتیم بچوں کے جو چچے ہیں یا ان کی جو پھپھیاں ہیں وہ اپنی زکوٰۃ ان یتیم بچوں کو دے سکتی ہیں، تاکہ وہ جب تک کہ ان کی پراپرٹی ریلیز نہیں ہوتی اس وقت تک وہ اپنے خرچے پورے کر سکیں۔ ہاں جی، نصاب پہ ہے لیکن ساتھ میں لون بھی ہے، تو لون کی وجہ سے کیا زکوٰۃ ہم پہ فرض ہوتی ہے؟ ہاں، یہ سوال بڑا اہم ہے کہ نصاب جو ہے وہ تو پورا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوپر وہ لون بھی لیا ہوا ہے، تو لون کا بوجھ بھی ہے بندے کے اوپر، نصاب بھی پورا ہے، زکوٰۃ بھی اس نے نکالنی ہے، تو جو لون ہے نا اس کے اوپر، اس کی دو صورتیں ہیں۔ فرض کر لیں کہ آج آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور جو لون آپ کے اوپر ہے اس لون کی جو ٹائم لیمٹ ہے وہ بھی آ چکی ہے، ٹائم لیمٹ آ چکی ہے، کیونکہ ٹائم لیمٹ ہوتی ہے نا، آپ نے جس سے لون لیا ہے اس کو واپس کرنے کی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، تو وہ ٹائم لیمٹ بھی آ چکی ہے۔ اب آپ کیا کریں، اس لون کو اس اپنی اماؤنٹ سے مائنس کر لیں۔ فرض کر لیں آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور آپ کے اوپر 5 لاکھ روپے لون ہے، لون بھی ایسا ہے جس کی ٹائم لیمٹ آ چکی ہے، تو آپ کیا کریں، 5 لاکھ کو مائنس کر لیں اور 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ بات واضح ہے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں، ریپیٹ کریں سر۔ تو آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں مسئلہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ آج اگر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، فرض کر لیں آپ نے 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ کے اوپر 5 لاکھ کا قرضہ بھی ہے اور اس کی ٹائم لیمٹ بھی آ چکی ہے، چاہے وہ ایک دن پہلے آئی ہو یا فرض کر لیں آج ہی آپ کو وہ قرضہ بھی ادا کرنا ہے، یا اس سے پہلے آپ کو ادا کرنا تھا لیکن ادا نہیں کیا آپ نے، تو آپ اس لون کی اماؤنٹ کو مائنس کر لیں، 5 لاکھ کو مائنس کر لیں، 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ لیکن اگر یہ جو لون ہے اس کی ٹائم لیمٹ ابھی آگے آنی ہے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، تو پھر آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے، پھر آپ کو پوری کی پوری اماؤنٹ کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ہاں جی، ایک بہن کا سوال ہے، اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور بیٹا بیمار ہے اور اس کا علاج دیور لوگ کرا رہے ہیں اور شوہر اس کا علاج دیور کروا رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، جی جی، اور شوہر کی پراپرٹی کمبائنڈ ہے، مشترکہ پراپرٹی ہے جو دیور کے ساتھ ہے، لیکن وہ لوگ اس پراپرٹی کو بیچنا نہیں چاہتے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ان کو دینا پڑے گا، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یعنی اس بچے کے لیے یہ اپنے وہ جو پراپرٹی ان کی ہے اور کمبائنڈ ہے، مشترکہ ہے، لیکن اب وہ بیچ رہے ہیں تو وہ پراپرٹی کو یہ لے سکتی ہیں کیا علاج کے لیے پیسے؟ ہاں، یہ سوال ہے نا کہ اس بچے کے علاج کے لیے زکوٰۃ لے سکتی ہیں کہ نہیں۔ ہاں جی، تو یہ اپنے بیٹے کے علاج کے لیے زکوٰۃ لے سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو پراپرٹی ہے وہ مشترکہ ہے، ان کے شوہر کے نام اور ان کے دیور کے نام، تو دیور جو ہیں وہ ابھی اس پراپرٹی کو نہیں بیچنا چاہتے، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں، ان کے مائنڈ میں یہ ہو کہ ابھی اس کی ویلیو اتنی نہیں ہے کہ اب اس کو بیچا جائے تو اس سے خسارہ ہوگا یا اس سے پروفٹ کم ملے گا، تو ان کے مائنڈ میں ہوگا کہ اس کو 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد بیچیں گے تو ویلیو زیادہ ہوگی، زیادہ پروفٹ ملے گا، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، وہ اس کی مصلحت کو جانتا ہے، وہ دیور جو ہے وہ اس کی مصلحت کو، اس کے مفاد کو سمجھتا ہے، تو لہذا اگر ابھی وہ پراپرٹی نہیں بیچ رہا تو کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک اس بچے کے علاج کا تعلق ہے تو اس بچے کے علاج کے لیے زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں، چاہے وہ خود وہ جو دیور ہے ان کا، اس عورت کا جو دیور ہے یعنی اس بچے کا جو چچا ہے، وہ اگر زکوٰۃ نکالتے اور اپنے بھتیجے پہ خرچ کرتا ہے اس کے علاج کے لیے تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ ہاں جی، والدہ کا سنا ہے لیکن جو ہے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ کیا پورے بچے لے کے دینا ہے یا پھر کوئی ایک بچہ جو گولڈ کو ہولڈ کر رہا ہے وہ بچے کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے؟ والدہ اگر فوت ہو گئی ہیں اور وہ اپنے پیچھے گولڈ چھوڑ کے گئی ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گولڈ کو وارثوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اسلام کا جو قانون وراثت ہے اس قانون وراثت کے مطابق اس گولڈ کو تقسیم کر دینا چاہیے تمام وارثوں کے اندر، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو وصول کرے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے گولڈ کے ساتھ ملا کر اس کی زکوٰۃ کا حساب کرے، اگر نصاب پورا ہے تو وہ خود اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ جو بات ہے نا یہ میری سمجھ سے باہر ہے
کہ ایک بیٹے نے اس گولڈ کو یا ایک بیٹی نے اس گولڈ کو اپنے پاس ہولڈ رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو تقسیم نہیں کر رہے، تو اس کی یہ تو شرعی طور پر بھی غلط ہے۔ آپ اس کو تقسیم کریں، وارثوں کا جو بھی وارث ہیں اور جس کا جو بھی حصہ بنتا ہے اس کے مطابق تقسیم کر دیں۔ اب ہر بندہ اپنا حصہ لینے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ہاں جی، ان کا 3 فلیٹس ہیں جس میں سے 2 فلیٹ رینٹ پہ ہیں اور یہ دونوں فلیٹ کا لون جو ہے EMI ادا ہو رہی ہے، کیا اس کے اوپر تینوں فلیٹس کے اوپر زکوٰۃ دینا ہے؟ سوال نہیں سمجھا میں۔ یہ 3 فلیٹس ہیں جی، جس میں سے 2 فلیٹس رینٹ پہ گئے ہیں، ٹھیک، ایک میں وہ رہتے ہیں۔ ایک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تینوں فلیٹس کے اوپر وہ لوگ لون پہ لیے ہوئے ہیں تو ہر مہینہ قسط ادا کرتے ہیں۔ ہاں فلیٹ جو خریدے ہیں وہ جی جی فل پیسے سے نہیں خریدے بلکہ جو ہے لون پہ۔ جی ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں۔ تو یہ بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ 3 فلیٹس لیے ہوئے ہیں، ایک میں اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے، 2 رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ تینوں فلیٹس جو ہیں یہ لون پہ لیے ہوئے ہیں، انسٹالمنٹ پہ لیے ہوئے ہوں گے، ابھی ان کی قسطیں باقی ہوں گی۔ تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی پراپرٹی جو کہ آپ نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ایون آپ نے اگر وہ اس کو قسطوں پہ انسٹالمنٹ پہ اگر خریدا ہوا ہے اور آپ اس کی قسطیں ادا کر رہے ہیں تو پھر بھی اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جو رینٹ آپ کے پاس آ رہا ہے، اگر وہ رینٹ آپ کے پاس سال بھر محفوظ رہتا ہے تب اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن اگر وہ محفوظ نہیں رہتا، ساتھ ساتھ خرچ ہو رہا ہے تو اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں جی، 2 مکان ہیں، ایک مکان کچھ مہینے پہلے خریدا ہے، ایک مکان 1 سال پہلے خریدا ہے اور کرایہ پر رکھا ہے، مگر سیونگ نہیں ہوئی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جائے گی؟ یہ تو آ گیا نا، پہلے بھی اس کا جواب آ چکا ہے۔ ہاں جی، گولڈ کی ویلیو خریدی کی کاسٹ پرائز پہ ہے یا سیل پرائز پہ؟ ہاں، یہ جو گولڈ آپ نے جس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو آپ کون سی اس کی پرائز جو ہے وہ اس کو سامنے رکھیں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کی جو قیمت فروخت ہے، سیل کرنے کی جو اس کی قیمت ہے نا، فرض کریں آج آپ نے حساب کرنا ہے تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا گولڈ ہے، پھر آپ مارکیٹ سے چیک کریں کہ اگر آپ یہ گولڈ بیچتے ہیں تو بیچتے ہوئے آپ کو اس کی کتنی پرائز ملے گی، جتنی پرائز آپ کو ملنے کی توقع ہے اسی کے حساب سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ہاں جی، گویا کہ گولڈ کی قیمت خرید نہیں بلکہ قیمت فروخت، آپ اگر خود اس کو بیچتے ہیں آپ کو کتنا پیسہ ملتا ہے اسی کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی۔ ہاں جی، کیا زکوٰۃ کے پیسے سے افطار کے مصارف میں خرچ کیے جا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے روزہ داروں کی افطاری میں خرچ نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ روزہ دار جو روزہ کھولتے ہیں ان میں غریب بھی ہوتے ہیں اور ان میں امیر بھی ہوتے ہیں، تو کیا آپ اپنی زکوٰۃ کے پیسے امیروں کو کھلائیں گے؟ آپ نہیں۔ تو افطار الصائم کا جو مشروع ہوتا ہے نا، یہ جو پروجیکٹ ہوتا ہے، اس پروجیکٹ کے اندر زکوٰۃ کے پیسے خرچ نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، کیا زکوٰۃ کے پیسے سید فیملی کو دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دیے جا سکتے ہیں؟ سید فیملی، مولانا وضاحت کریں، ہندوستان اور پاکستان میں جیسے ہم بھی لوگ سادات شاہ صاحب بولتے ہیں، تو یہ سیدوں کا کیا مطلب ہے؟ جی جی، ہاں، یہ آج کل سادات ماشاءاللہ ہر گلی میں سادات مل جاتے ہیں، شاہ صاحبان مل جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، وہ سادات جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ کون سے سادات ہیں؟ یہ وہ سادات ہیں جو حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، اہل بیت کے خاندان سے ہوں، تو ان کو تو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو زکوٰۃ سے اور صدقات سے منع کیا تھا، تو لہذا کیونکہ یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے۔ تو سادات جو ہوتے ہیں نا، جن کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہے، جن کا رشتہ اہل بیت کے ساتھ ہے، تو وہ اتنے معزز ہوتے ہیں کہ ان کو یہ میل کچیل کے پیسے نہیں دینے چاہیے اور نہ ہی ان کو میل کچیل کے پیسے قبول کرنے چاہیے۔ تو وہ سادات جو واقعتاً حقیقت میں جن کے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، تو ان کو تو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن جو ہر گلی میں مل جاتے ہیں نا، جو ایسے ہی بنے بنائے مل جاتے ہیں، اپنی طرف سے دعویٰ کر کے وہ سادات بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔
دیے جائیں اور وہ پیسے جو ہے نصاب کے اوپر پہنچ جائے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ہاں، اگر آپ نے حج کے لیے پیسے جمع کر رکھے ہیں اور ابھی آپ نے وہ حج کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے آپ نے دیے نہیں گورنمنٹ کو یا پھر کسی پرائیویٹ گروپ کو جس کے ساتھ آپ نے حج کرنا ہے، ابھی فی الحال ابھی اس کا چانس بھی نہیں آیا، یعنی جو رجسٹریشن ہوتی ہے نا حج کے لیے پہلے سے رجسٹریشن ہوتی ہے اس کا ابھی موقع نہیں آیا ہے، ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے اس اماؤنٹ پر سال پورا ہو گیا، اب اس اماؤنٹ کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں جی، ملٹیپل لینڈس اور گھر خریدے ہوئے ہیں جو انویسٹمنٹ کی نیت سے، سیونگ کی نیت سے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، انویسٹمنٹ کی نیت سے جو مختلف آپ نے فلیٹس خرید رکھے ہیں، پراپرٹیز خرید رکھی ہیں انویسٹمنٹ کی نیت سے، تو میں پہلے یہ بات بیان کر چکا ہوں، انویسٹمنٹ کی نیت سے، پروفٹ کمانے کی نیت سے جو بھی پراپرٹی آپ نے خریدی ہے اس کی زکوٰۃ ہر سال آپ کو کرنٹ ویلیو کے مطابق ادا کرنی پڑے گی۔ ہاں جی، ایک زمین 18 لاکھ میں خریدی گئی ہے، اب اس کے اوپر جو ہے آج اس کی کیا مارکیٹ ویلیو ہے پتہ نہیں ہے، تو کیا زکوٰۃ 18 لاکھ پہ دیں یا پھر جو ہے مارکیٹ ویلیو پتہ کریں؟ نہیں، مارکیٹ ویلیو اس کا پتہ چلانا پڑے گا، اس کو پتہ کرنا پڑے گا کہ آس پاس اس کی قیمت جو ہے اس کی پراپرٹی کی زمین کی قیمت کتنی ہے، تو جو قیمت چل رہی ہوگی مارکیٹ کے اندر بازار کے اندر اسی کے مطابق اس کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ فلیٹ خریدا گیا ہے لیکن وہ فلیٹ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، ابھی اس کو دیا نہیں، اس کا پوزیشن ابھی ملا نہیں، تو کیا اس فلیٹ کے اوپر جو انڈر کنسٹرکشن ہے اس کے اوپر، اور یہ فلیٹ جو ہے ریزیڈینشیل یوز کے لیے دیا ہے؟ ہاں ریزیڈینشل، ہاں بالکل، ریزیڈینشل یوز کے لیے جو آپ نے فلیٹ خریدا ہے، چاہے آپ کو وہ مل گیا ہے چاہے وہ ابھی تک انڈر کنسٹرکشن ہے، چونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنی رہائش کے لیے لینا ہے تو اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں جی شیخ صاحب، آن لائن سوال آیا ہے کہ کسی نے 10 سال تک زکوٰۃ نہیں دیا اور اب دینا چاہتا ہے تو اسے کیسے دیں؟ گولڈ کی، زکوٰۃ نہیں دی ہے کسی بھی چیز کی؟ ہاں جی، تو اگر ایک بندے نے پچھلے 10 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور آج اللہ رب العزت اس کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ توبہ بھی کر رہا ہے اور وہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، تو بالکل اس کو پچھلے سالوں کا حساب کر کے کہ فلاں سال مثلا 2015 میں میرے پاس اتنی اماؤنٹ تھی یا فلاں پراپرٹی تھی اور اس کی اتنی پرائز تھی، اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ 2016 میں فلاں پراپرٹی تھی اور اتنا میرے پاس بینک بیلنس تھا، اس کے حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح سال بہ سال جو ہے وہ زکوٰۃ کا حساب کرے، اپنی پراپرٹیز کا، اپنے بینک بیلنس کا، اپنے کیش کا، اپنے گولڈ وغیرہ کا، جتنا بھی اس کے پاس جو کچھ بھی تھا، تو حساب کرتے کرتے وہ ہر ایک کا جو ہے وہ الگ الگ حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہے۔ ہاں جی، کسی بندے کو بزنس پرپز کے لیے پیسہ دیا گیا ہے جو واپس نہیں مل رہا ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ جو واپس نہیں مل رہا ہے، کسی کو لون دیا ہے، ہاں جی، وہ واپس نہیں مل رہا، جی، بزنس پرپز کے لیے آپ نے پیسے دیے، اب وہ پیسے آپ کو واپس نہیں مل رہے، تو ان پیسوں کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ ان پیسوں کی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ کو نہیں پتہ کہ یہ پیسے آپ کو واپس بھی ملیں گے یا نہیں ملیں گے، اور اگر واپس ملیں گے تو کب ملیں گے، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، جیسے کہ کئی سال بزنس کی نیت سے، انویسٹمنٹ کی نیت سے لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں کہ بھائی اپنے کاروبار میں میرا پیسہ لگا دو اور مجھے پرافٹ دیتے جانا، لیکن وہ ہوتا کیا، وہ پیسہ ڈوب جاتا ہے یا اس کا کاروبار جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، تو اب کچھ پتہ نہیں کہ یہ پیسے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے، تو ان پیسوں کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ کو سال کے بعد، 2 کے بعد، 5 یا 10 کے بعد جب آپ کو یہ پیسے واپس مل جائیں تو آپ ون ٹائم ایک دفعہ 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ہاں جی، یہ زکوٰۃ کیا ایک ہی ٹائم پر پورا دینا چاہیے یا پورے سال میں جو ہے آہستہ آہستہ مختلف جگہوں پر دے سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ اس سال رمضان میں زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں اور زکوٰۃ جتنی بنتی ہے آپ وہ اماؤنٹ الگ کر دیتے ہیں، فرض کر لیں آپ نے حساب کیا، آپ کی زکوٰۃ بنی 200 دینار،
اب یہ جو 200 دینار ہے نا، ان 200 دینار کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ فقراء اور مساکین کا، اور جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں یہ ان کا حق ہے۔ یہ 200 دینار جو آپ نے زکوٰۃ کے نکالے ہیں، ان پر آپ کا ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے، لہذا آپ اس کو اپنے پاس ہولڈ نہیں کر سکتے۔ یہ جن کا حق ہے ان تک فوراً پہنچائیں، جتنی جلدی ہو سکتی ہے آپ یہ حق ان تک پہنچائیں، اس میں تاخیر کرنا۔ اچھا، کئی لوگ کیا کرتے ہیں، کئی لوگ زکوٰۃ جو اس سال مثلاً آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، وہ منتھلی اس زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اگلے مہینے، پھر اس سے اگلے مہینے، پھر اس سے اگلے مہینے، اگلا رمضان آنے تک وہ پچھلے رمضان کی زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ قطعاً جائز نہیں میرے عزیز بھائیوں۔ یہ فقراء اور مساکین کا حق مارنے والی بات ہے۔ آپ فوری طور پر ان کو زکوٰۃ ادا کریں۔ اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، او جی اگر ہم اکٹھی زکوٰۃ ادا کر دیں، اس کے بعد اگر اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے یا 3 مہینے بعد اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق آ جاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ او بھائی، اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر 2 حق رکھے ہیں، ایک زکوٰۃ ہے اور دوسرا صدقہ خیرات بھی ہے۔ تو آپ صدقہ خیرات کر کے اس کی ہیلپ کریں جتنی کر سکتے ہیں آپ۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کے ساتھ ہی اس کی ہیلپ کرنی ہے؟ اس مسئلے کو سمجھے میرے عزیز بھائیوں۔ اس لیے زکوٰۃ کو ہولڈ رکھنا، جو اس سال آپ کے اوپر ڈیو تھی، فرض ہو گئی تھی آپ کے اوپر، اس کو ہولڈ رکھنا، اگلے 2 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، اگلے 11 مہینے تک اس کو ہولڈ پہ رکھنا اور منتھلی دیتے رہنا، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگلے رمضان میں آپ کی جتنی زکوٰۃ بنے گی، آپ کو اندازہ ہے کہ اگلے رمضان تک میرے پاس اتنا گولڈ ہے، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہوگا، تو آپ اس کا ایک حساب لگا لیتے ہیں، ایک راؤنڈ فگر آپ کے سامنے آتا ہے کہ اتنی زکوٰۃ میرے اوپر ڈیو ہوگی اگلے رمضان میں۔ ہاں، اب آپ وہ جو زکوٰۃ ہے نا جو اگلے رمضان میں آپ کے اوپر ڈیو ہونی تھی، اب اگر یہاں سے ابھی سے آپ تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر مہینے مستحقین کو زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں ایڈوانس میں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلے سال کی زکوٰۃ ایڈوانس میں تھوڑی تھوڑی کر کے دینا یہ جائز ہے، لیکن اس سال کی، پچھلے سال کی زکوٰۃ اگلے سال تک اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بانٹنا یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں جی، مسکین کسے کہتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ اس شخص کو دے سکتے ہیں جو محروس ہے اور اس کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے؟ بالکل، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کے مستحقین ذکر کیے ہیں، ان میں سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء، یہ زکوٰۃ کے پیسے فقیروں کے لیے۔ دوسرا والمساکین، مسکینوں کے لیے۔ فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے مال، لیکن اس مال کے ساتھ اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، وہ محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، تو اس قسم کے مسکینوں کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ ذاتی گھر ہے اس پر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کا ذاتی گھر ہے، بے شک اس کا ذاتی گھر ہے، لیکن وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں جی، اسی طریقے کا ایک سوال آیا ہے کہ زکوٰۃ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو غریب ہیں ان کو دے سکتے ہیں جن کے پاس انکم نہیں ہے اور جو بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس نصاب کے اپنا گولڈ موجود ہے۔ یعنی ایسے قریبی رشتہ دار جن کے پاس گولڈ کا نصاب کمپلیٹ ہے، یعنی وہ خود پابند ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، وہ خود پابند ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں کیونکہ گولڈ کا نصاب ان کے پاس کمپلیٹ ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو نہ فقیر کی کیٹیگری میں آتے ہیں نہ وہ مسکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر قرض کا بہت زیادہ بوجھ ہو، لون کا بہت زیادہ بوجھ ہو جس کو وہ اپنے سورسز سے ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ زکوٰۃ کے ساتھ ان کی ہیلپ کر کے ان کے قرض کا بوجھ جو ہے وہ اتار سکتے ہیں۔ ہاں جی، کیا زکوٰۃ کا پیسہ غزہ کے لیے اور دوسرے کنٹریز جو ایسے گزر رہے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے بجائے رشتہ داروں کو دینے کے؟ نہیں، یہ آخری بات غلط ہے، بجائے رشتہ داروں کو دینے کے غزہ کے مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں، آپ کی زکوٰۃ کے سب سے پہلے مستحق کون ہیں؟ آپ کے رشتہ دار، ان کو ادا کریں،
اس کے بعد آپ بے شک اس کے بعد آپ غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے بھیج سکتے ہیں۔ ہاں جی، ایک آن لائن کوشچن آیا کہ اگر کسی نے کسی کو لون دیا ہے اور لون نہیں دے رہا ہے، وہ نہیں دے سکتا ہے، تو کیا ہم وہ لون کی اماؤنٹ کو زکوٰۃ میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ سوال میرے خیال اس کا جواب پہلے آ چکا ہے کہ آپ نے اگر کسی سے لون لیا ہوا ہے اور وہ لون جو ہے وہ واپس نہیں مل رہا اور نہ ہی واپس ملنے کی توقع ہے، امید بھی نہیں ہے واپس ملنے کی، تو اس لون کی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ نہیں، وہ لون کی اماؤنٹ کو ایز اے زکوٰۃ کر کے دے سکتے ہیں، معاف کنورٹ۔ اچھا، ہاں جی، یہ دوسرا سوال ہے جی، یہ سوال کہ اگر آپ نے کسی کو پیسے قرضے کے طور پر دیے ہوئے ہیں، اب وہ قرضے کے پیسے واپس نہیں کر سکتا، تو کیا آپ اس قرض کی اماؤنٹ کو کیا آپ زکوٰۃ میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ پیسے معاف کر دیں اس کو، یہ جو قرض آپ نے دیا ہوا نا اس کو معاف کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ واپس نہیں کر سکتا تو آپ معاف کر دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اگر آپ کسی کو قرضہ دے کر اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ کس کو؟ قرض معاف کرنے والے کو۔ تو بجائے اس کی کہ آپ اس کو کنورٹ کریں زکوٰۃ کے اندر، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے وہ پیسے دیے تھے نا، وہ قرض کی نیت سے دیے تھے۔ اب یہ نیت تو تبدیل نہیں ہو سکتی کہ اب آپ اس کی نیت تبدیل کرنے کے نہیں جی وہ زکوٰۃ تھی، نہیں، یہ زکوٰۃ میں کنورٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر وہ واقعتاً مجبور ہے، تنگ دست ہے، آپ یا تو اس کو ڈھیل دے دیں، مہلت دے دیں کہ بھائی مزید 1 سال لے لو، 2 سال لے لو، جب آسانی سے واپس کر سکو گے تو کر دینا، یا پھر اس کو ویسے ہی معاف کر دو۔ معاف کریں گے تو قیامت کے دن عرش باری تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا۔ ہاں جی، زکوٰۃ کی رقم کیا مسجد یا مدرسے کے لیے دی جا سکتی ہے؟ یہ بھی سوال بہت ہی ضروری ہے۔ کیا مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے زکوٰۃ کی اماؤنٹ دی جا سکتی ہے؟ مسجد کی تعمیر کے لیے، مدرسے کی تعمیر کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے زکوٰۃ کے پیسے خرچ نہیں ہو سکتے، قطعاً نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ افراد کو خاص کیا ہے، ان افراد کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ مسجد بنانے کے لیے زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، مدرسہ بنانے کے لیے زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ ہاں، مدرسے کے اندر غریب طالب علم ہیں اور جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں، ان کا کوئی اور سورس نہیں ہے، اور جو انتظامیہ جو مینجمنٹ ہے اس کے پاس بھی کوئی اور سورس نہیں ہے ان کو تنخواہ دینے کے لیے، تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بچوں اسکول اور دینی مدرسے پہ فرق؟ ہاں بالکل فرق ہونا چاہیے۔ مدرسہ جو ہے اس میں ایجوکیشن فری ہوتی ہے، تو اس میں جو غریب بچے پڑھتے ہیں ان پہ زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، ٹیچرز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تنخواہ کے طور پر، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو سکولز ہیں جن میں آپ باقاعدہ فیس لیتے ہیں بچوں سے، تو ان میں تو نہیں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ ایسے سکولز میں جن میں آپ باقاعدہ فیس لیتے ہیں بچوں سے، تو ایسے سکول میں بچوں کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ٹیچرز پر۔ انگلش میڈیم اسکول جو ہوتے ہیں، جو اصلی جو تعلیم دار، ہاں جی، چاہے 80 تعلیم، لیکن آپ فیس لیتے ہیں بچوں سے، تو فیس لے کر کے آپ پھر زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کر سکتے لوگوں سے، کیونکہ آپ فیس لے رہے ہیں۔ اس میں وہ مدارس بھی شامل ہیں جو کہ فیس بھی لیتے ہیں؟ دینی مدارس تو فیس لیتے ہی نہیں ہیں۔ دینی مدارس یورپین کنٹریز میں ایسا ہے جو کہ اچھا، چارج کرتے ہیں۔ ہاں جی، اگر دینی مدارس اگر اسکول سے جس میں اسکولس میں بھی فیس نہیں ملتی آج کل، بہت سارے غریب علاقے۔ ہاں، اگر بہت ہی پسماندہ علاقے ہیں اور وہاں پر لوگ بہت ہی غریب ہیں اور فیس دینے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے ہیں وہ، تو اسکول ظاہر ہے کہ اسکول کی مینجمنٹ نے بھی اسکول چلانا ہے نا، بچوں کے خرچے بھی پورے کرنے ہیں، ان کی کتابوں کے خرچے پورے کرنے ہیں، ٹیچرز کی تنخواہیں دینی ہیں، تو اس قسم کی اگر سچویشن ہو تو وہاں پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن کنسٹرکشن میں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہاں جی، ایک آن لائن کوشچن ہے کہ کسی نے اپنے بچوں کے لیے لاکر میں گولڈ رکھا ہوا ہے، اوکے، تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی، تو کیا تو لاکر میں جو گولڈ رکھا ہوا ہے نا اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی ہر سال۔ اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے، جب تک کہ آپ ان بچیوں کی شادی نہیں کرتے، وہ گولڈ ہینڈ اوور نہیں کرتے جب تک آپ ان بچیوں کے، اس وقت تک وہ آپ کی گردن کے اوپر بوجھ ہے۔ آپ نے لاکر کے اندر رکھا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہی کرنی۔ 3 لڑکیاں ہیں جس کے 7-7 تولے رکھا ہوا ہے، جی ڈیوائڈ کر کے جی 8 تولے نہیں بنتے۔ جی، یہ جان بوجھ کے اس بندے نے ایسے کیا ہے کہ تاکہ زکوٰۃ نہ نکالنی پڑے۔ تو یہ اگر 3 بیٹیاں ہیں نا، تو ہر ایک کے اگر 7-7 تولے رکھے ہوئے تو یہ 21 تولے بنتے ہیں یہ، تو 21 تولوں کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی ان بچیوں کے باپ کو۔ ہاں جی،
رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اس کے مستحق ہونے کا معیار کیسا ہم جج کر سکتے ہیں؟ کوئی میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مسکین بظاہر جو بتانا ہے، مستحق نظر نہیں آتا. بظاہر مستحق نظر نہیں آتا، جی تو ہم اس کو جو ہے کیسا تحقیق کرنا کہ بھائی اس کے پاس نصاب کا سونا ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس نصاب کا پیسہ ہے یا نہیں. بڑا موبائل لے کے گھوم رہا ہے. اب بہرحال دیکھیں یہ واقعی آج کل یہ اس دور کے اندر بہت مشکل کام ہے. ایک بندہ اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوں، لیکن جناب وہ لاکھوں کا دینار بھی، لاکھوں کا موبائل اس کی جیب میں ہے، اور پلس اچھی گاڑی بھی ہے، اچھا گھر بھی ہے ماشاءاللہ، تو وہ اس کے ساتھ بھی اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوں تو نہیں. تو بہرحال دیکھیں یہ زکوٰۃ اصل میں یہ زکوٰۃ دینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ چیک کریں کہ آپ کس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. آپ پوری تحقیق کر لیں، پہلے کنفرم کر لیں کہ کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ لینے کے مستحقین ہیں، تاکہ ان کو ان کا حق ملے. ورنہ اگر آپ کنفرم نہیں کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے، تو پھر ایسے ہی لوگ جو مستحق نہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دے کر آپ ان کا حق مار رہے ہوں گے جو اس کے مستحق بنتے ہیں. تو اس لیے پوری تحقیق کر لینی چاہیے. ہاں جی، ابھی کتنا ٹائم باقی؟ آپ بتائیے اسے. صرف ہاں جی بس ٹھیک ہے، صرف 2 سوالات. ہاں جی، ایک آپ کی طرف سے. اچھا جی، چلیں 3 ہو گئے. 2 پلاٹس خریدے گئے ہیں، ایک گھر خود بنا کے رہنے کے لیے اور دوسرا پلاٹ جو ہے اس کو پروفٹ کے ذریعے بیچنے کے لیے. اور جو پروفٹ پہ جو بیچیں گے وہ پیسے سے پھر واپس خود کا جو گھر بنانا ہے اس میں استعمال تکمیل کریں گے. یعنی پوری کوشش ہے کہ زکوٰۃ نہ فرض ہو میرے اوپر. یہ سوال کیا گیا ہے کہ ایک بندے نے 2 گھر خریدے ہیں، ایک 2 پلاٹ خریدے ہیں، ایک میں اپنا گھر بنانے کے لیے اور ایک بیچنے کے لیے، اور بیچ کر بھی اس کو کنسٹرکشن میں لگانے کے لیے. ہاں دیکھیں، یہ جو پلاٹ اس نے اپنے گھر بنانے کے لیے خریدا ہے نا، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو ظاہر ہے یہ اس سے پروفٹ کمانا چاہتا ہے، اس سے چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ ویلیو، اس کی زیادہ قیمت ملے، تاکہ وہ انہی پیسوں کو پھر یہ اپنے گھر کے اوپر خرچ کر سکے، گھر کی کنسٹرکشن پر. تو یہ جو پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اس کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی. ہاں جی، آخری سوال. مولانا کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں. یہ ڈائمنڈ کے اوپر، ہیرے جواہرات کے اوپر جو ہے زکوٰۃ کس طریقے سے کیلکولیٹ کی جائے؟ ہاں، یہ جو ڈائمنڈ ہوتے ہیں، ہیرے جواہرات جو ہوتے ہیں نا، ان پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. ہیروں پر، جواہرات پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر آپ یہ ہیرے اور یہ جواہرات ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی سال کے آخر میں. لیکن اگر آپ بزنس نہیں کرتے، ذاتی استعمال کے لیے آپ ڈائمنڈ یا یہ موتی وغیرہ، یہ جو ہیں جواہر وغیرہ، وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں. ہاں جی، یہ آخری سوال ہے. اس کے بعد چلیں سیکنڈ لاسٹ ہے. ہاں جی، یہ گولڈ رکھا کر جو ہے لون لیا گیا ہے، تو اب اس گولڈ پر جو ہے زکوٰۃ ابھی دینا ہے یا جب اس کو ریلیز کروا لیں پیسے پورے پے کر کے اس کے بعد دینا ہے؟ ہاں، گولڈ رکھ کر لون لیا گیا ہے، یعنی گروی کے طور پر آپ نے گولڈ رکھا ہے بینک کے اندر، یا کسی شخص کے پاس آپ نے گولڈ رکھا ہے گروی کے طور پر، گارنٹی کے طور پر، اور اس سے آپ نے لون لیا ہے. تو اس گولڈ کی زکوٰۃ جو ہے وہ کب ہوگی؟ اس گولڈ کی زکوٰۃ ہر سال ہوگی. ہر سال آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ہاں، جب یہ ہے کہ فرض کریں آج آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور جو لون آپ نے لیا ہوا ہے وہ لون کی جو لمٹ ہے وہ پہلے گزر چکی ہے، لون واپس کرنے کی لمٹ پہلے گزر چکی ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس گولڈ کی قیمت سے لون کی جو قیمت ہے اس کو مائنس کر کے باقی پیسوں کی زکوٰۃ ادا کر دیں. شیخ صاحب، بعض لوگ رینٹ کے گھر پہ رہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک گھر خریدے جس کا EMI آتا ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ دیٹ از نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ نمبر 1 سمجھا نہیں میں. لوگ رینٹ کے گھر پہ رہ رہے ہیں، رینٹ والے گھر، اوکے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنا گھر لے لیکن لے نہیں سکتے، تو وہ لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں کہ بھائی مجھے EMI بھرنے کے لیے مجھے رینٹ چاہیے. EMI کیا ہوتا ہے؟ مطلب جو اقساط. اچھا جی. نمبر 2، بعض لوگ گھر میں تو ان کے سیلریز وغیرہ سب کچھ اچھی ہوتی ہے، نصاب بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے باہر بھیجتے ہیں اور MBA MBBS وغیرہ کرانے کے لیے، بولتے ابھی پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس،
تو وہ زکوٰۃ لیتے ہیں، تو یہ دو چیز دونوں جائز نہیں، دونوں جائز نہیں. ہاں جی. اچھا، آخری سوال سے پہلے میں مولانا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ بہت بزی شیڈول ہوتا ہے مولانا. اس کے باوجود ہم لوگوں کو آپ اپنے جو ہے علم سے اور اپنے جو ہے ہر جواب آپ کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم تک آیا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر آئے ہیں، اور الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں مولانا سے کہ ان کو اللہ صحت دے اور ان کی موجودگی ساتھ میں ہماری بھی بڑھ رہی ہے. الحمدللہ آپ سمجھیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. الحمدللہ. ہمیں ان کے علم سے ذریعے ہر چیز اپنی زندگی کے پہلو کو روشن کرنا چاہیے، چاہے آپ کی خطبات ہو، چاہے کہ ہر ہفتہ وار جو دروس مہینے میں ہوتے ہیں. یہ سب کا جو مولانا سے ہم کو اس میں خالص یہ ہے کہ مولانا کے جو جواب ہے بالکل منفرد کے صاف صفات ہوتے ہیں. آپ اکثر یوٹیوب میں دیکھیے ڈیوائڈڈ اوپینین ہوتے ہیں، لیکن مولانا کے جو اس لیے ہم بہت پسند کرتے ہیں. یہ پروگرام بہت مقبول ہوا ہے ہر جگہ ماشاءاللہ. تو میں مولانا کو آخری سوال کے لیے جواب دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام ختم کریں گے. مولانا زکوٰۃ کے پیسے سے کیا کوئی ٹرسٹ یا تنظیم بنا کر اس کے ذریعے تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ جو اکثر جو تنظیمیں بنتے ہیں جی اسپیشلی ایسے ممالک میں جہاں پر جو ہے زکوٰۃ کا پراپر نظام نہ ہو، جی جی ٹرسٹ بنا کے اور جو ہے اس سے تقسیم کی جا سکتی ہے. جی. ٹرسٹ بنا کر یا کوئی تنظیم بنا کر اس کے ذریعے زکوٰۃ کے پیسوں کو تقسیم کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خاص طور پر ایسے معاشرے کے اندر کہ جس میں زکوٰۃ کے مستحقین کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو، تو یہ اس ٹرسٹ کی اور ٹرسٹ کے ذمہ داران کی پھر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحقین کو ڈھونڈیں اور پھر آپ کی زکوٰۃ جو آپ سے انہوں نے کلیکٹ کی ہے وہ آگے مستحقین تک پہنچائی، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں. ایسا کوئی بھی ٹرسٹ ہو، کوئی تنظیم ہو، بس اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی جو مینجمنٹ ہے، جو اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ ثقہ ہوں، بااعتماد ہوں، اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ آپ کی امانت ان تک پہنچائیں گے، تو بالکل آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں تاکہ آپ کی امانت مستحقین تک پہنچ جائے. لیکن اس سے پہلے میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ آپ سب کو اپنے اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لینا چاہیے. آپ کے رشتہ داروں میں اگر مستحقین ہوں تو آپ خود اپنے ہاتھوں ان تک زکوٰۃ پہنچائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. جزاکم اللہ خیر. آپ بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم. میں اپنے ان ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں. یہ ساتھی جو ہر سال ماشاءاللہ اس سے علمی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم یہی چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ نکھر جائیں، کیونکہ سوالوں کے ذریعے، سوال و جواب کے ذریعے مسائل جو ہیں وہ مزید نکھر جاتے ہیں. تو یہ ہمارا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی یہ کوشش اور کاوش قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ابھی سوالات نہ کریں تو بہتر ہے. وعلیکم السلام. مجھے اجازت دیں. ہاں جی، وعلیکم السلام. اگلی ملاقات میں انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام. کیسے بند کرنا ہے اس کو؟ ہاں خالی ایک بار پیر کو دبانا؟ ہاں پیر کو نہیں، آن اینڈ آف. دیکھو دکھا نا آن اینڈ آف. وعلیکم السلام.